اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المعون قرآن کریم کی 107 نمبر کی سورہ ہے، آخر کی 10 سورتوں میں سے چھوٹی سورہ ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ روزانہ استعمال میں آنے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسمال ہیلپ یا اسمال اسسٹنس۔ اس کے پہلے جو سورہ تھی وہ تھی سورۃ القریش، یعنی کہ ٹرائب یا کلین یا قبیلہ جو مکہ میں وہاں پر آباد تھا اور کعبہ کا ٹرسٹی تھا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا تھا۔ تو قریش کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، کیا وہ تمہیں کھانے پینے کو دیتے ہیں، پہننے کو دیتے ہیں؟ تم کو تو ایک رازق، ایک اللہ، وہ دیتا ہے سب کچھ، اور تمہیں ڈر میں اور خوف میں کون بچاتا ہے؟ کیا وہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ لوگ، وہ تمہیں کیا بچائیں گے، بلکہ تم ہی ان کو بچاتے ہو گرنے سے، ٹوٹنے سے، لڑکنے سے۔ اس لیے وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے بنا دیکھے جو دکھائی نہیں دیتا ہے اس رحمان سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو۔ اب اس کے بعد والی جو سورہ ہے سورۃ المعون، یہ آج ہم لوگ سمجھیں گے، اس کا ٹرانسلیشن سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان دا نیم آف اللہ، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اب یہ قرآن کریم میں کافی جگہ پر آیا ہے۔ ارأیت یعنی کہ کیا تو نے دیکھا، اور الم تری کیا تو نے نہیں دیکھا۔ ارأیت کیا تو نے دیکھا، الذی جو، یکذب وہ جھٹلاتا ہے یا انکار کرتا ہے، بالدین دین کا، یعنی کہ بدلے کے دن کا، ججمنٹ ڈے کا، انصاف کا، فیصلے کے دن کا۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، ہیو یو سین ہو ڈینائز دا دین، ججمنٹ ڈے اور ریکمپنس ڈے۔ اب دیکھیے جو بھی انکار کرتا ہے آخرت کا، قیامت کا، دوبارہ اٹھنے کا، اب اس میں کیا کیا خرابیاں ہوں گی، تو یہ دیکھیے یہاں پر اب گنتے جائیے۔ اب وہ چاہے خود ان زبان سے انکار نہ کرے، لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہوں گی کہ وہ آخرت کا انکار کر رہا ہوگا۔ تو دیکھیے سب سے پہلے اس میں برائی کیا ہوگی، جو کہ ججمنٹ ڈے کا، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کرتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کہ بس وہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، دعو یعنی کہ دھکے دینا، بہت زور زور سے دھکے دینا۔ That is he pushes the orphan harshly۔ اب یہ یتیم کے بارے میں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ یتیم سب سے پہلے تو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی کہ اس کو آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ یتیم کا سب سے پہلی خرابی اس میں یہ ہوگی کہ وہ یتیم کا حق مارتا ہے۔ اب یتیم کون ہوتا ہے؟ جو کہ میچور نہیں ہو، بالغ نہیں ہو، اور اس کا باپ مر جائے، اس کو کہتے ہیں یتیم۔ اور اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اب اس کی مال جائیداد ہے، تو اب سوسائٹی میں ایسا رواج بنا ہوا ہے کہ جائیداد تقسیم نہ ہو چھوٹے چھوٹے بچوں میں اور اس کی بیوی میں، اس لیے کیا کرتے ہیں کہ جو مرنے والے کا بھائی ہوتا ہے وہی اس کی بیوہ سے شادی کر لیتا ہے، تاکہ جائیداد، مال و جائیداد تقسیم نہ ہو اور جائیداد گھر میں ہی رہے۔ تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی خرابی آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اب یتیم جو ہے اس کی حالت ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، یعنی کہ وہ انتقال کر گئے تھے، عبداللہ، اور 6 سال کی عمر تھی رسول اللہ کی جب ان کی ماں بھی فوت ہو گئی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے ساتھ معاملہ کرنے میں بہت ہی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یتیم کی حالت کیسی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا بیتتی ہے۔ تو اس وجہ سے بہت تاکید ہے، اور ہم کو یتیم کے ساتھ بہت ہی اچھے سے رہنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر وَآتُوا الْيَتَامَى، اور یتیموں کو دو، یہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے
ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے کہ مسکین کو کھانا نہ دیں۔ یحض یعنی کہ اکسانا، اور لا یحض نہیں اکساتا یعنی کہ تاکید نہیں کرتا۔ خود تو یہ ایک اچھا کام کرتا ہی نہیں ہے اور دوسروں کو بھی بولتا ہے کہ ارے بھائی تم کیوں کھلا رہے ہو، چھوڑو نا ان لوگوں کو، یہ لوگ تو ہمیشہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اینڈ ہی پریونٹس ادرس ناٹ ٹو فیڈ پور، تو یہ دوسری خرابی ہوتی ہے جو بھی آخرت کا انکاری ہوتا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی ثواب کا کام ہے کہ بھوکے انسان کو کبھی کبھی جو بھوک ہے اپنے بنانے والے کو بھی وہ انکار کر دیتا ہے، یعنی کہ بھوک جو ہے وہ اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے کہ اپنے بنانے والے کو بھی وہ نہیں مانتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں بھوکا، جس نے مجھے بنایا ہے، اگر اس نے بنایا ہوتا تو وہ مجھے بھوکا کیوں رکھتا۔ اس وجہ سے وہ کبھی کبھی بہت ہی غلط بات بھی اپنے منہ سے نکال دیتا ہے، کیونکہ ہم لوگ بھوک پیاس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہم لوگ اگر روزہ بھی رکھتے ہیں تو ہم کو پتہ ہے کہ ہمارا فریج جو ہے وہ بھرا پڑا ہے جوسز سے اور کھانے کی چیزوں سے۔ اگر ہم لوگ بھوکے بھی ہیں تو کیا ہوا، گھر پر جائیں گے اور کھا لیں گے۔ لیکن جس کو یہ امید ہی نہ ہو کہ کہیں سے کھانا ملنے والا ہے تو اس کے اوپر بہت ہی گراں گزرتی ہے، بہت ہی برا وہ فیل کرتا ہے۔ اب آج دنیا میں سب سے زیادہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تو یہ کھانا کھلانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ افریقن کنٹریز میں اور کئی ایشین کنٹریز میں، یہاں تک کہ ہندوستان میں بھی بہت زیادہ اموات جو ہے وہ سب سے زیادہ موت وہ بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا کھلایا جائے۔ لیکن آج ہماری دعوتوں کا کیا حال ہے؟ ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں کہ جن کے آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کہ ان کو بلا بلا کے کھلاتے ہیں کہ آئیے آئیے کھائیے۔ وہ آنا بھی نہیں چاہتے لیکن ہم ان کی منت سماجت کر کے ان کو بلاتے ہیں، اور جو بیچارے انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی ہم کو کھانا ملے گا، ہم لوگ ان کو بلاتے بھی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمہ کو، ایسی دعوت کو بدترین فرمایا کہ جس میں بھوکوں کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ تو یہ بہت ہی یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو بلاتے ہیں جن کے آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں جو بیچارے بھوکے ہیں، غریب ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی دعوتوں کا سسٹم ایسا بنا لیا ہے کہ جو بھی دعوت میں آئے گا اس کو کور دینا پڑے گا، لفافہ دینا پڑے گا۔ تو جو بیچارے غریب ہے وہ اسی ڈر کے مارے نہیں آتے کہ ایک تو ہم کو دعوت میں بن ٹھن کر جانا پڑے گا اور اوپر سے کور بھی دینا پڑے گا، اس لیے وہ لوگ کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور بھولے بھٹکے اگر کوئی آ بھی جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے تو پلیٹ کاؤنٹر پر ایک کھڑا رہتا ہے، ایک شخص کھڑا رہتا ہے اور وہ نظر رکھے رہتا ہے کہ کون ہماری پہچان والا ہے اور کون باہر کا ہے۔ اگر اس نے بیچارے نے کسی نے اگر کھانا کھا بھی لیا تو کون سا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو اس وجہ سے جو بھی دعوتوں میں آئے ان کو ہم کو بنا کھائے پیے نہیں بھیجنا چاہیے، چاہے وہ ہماری پہچان والا ہو یا نہیں ہو، اور زیادہ سے زیادہ غریبوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں تو کھانے کا سسٹم ایک ہونا چاہیے کہ لوگ کھانا کھلاتے رہے۔ کوئی رات کو آیا ہے، حالانکہ وہ پیسے والا ہے، لیکن ابھی ہوٹل سب بند ہے اور وہ کہیں کھانا کھانا چاہتا ہے تو جہاں پر کھانا بٹ رہا ہے، لنگر ہو، تو وہاں پر کھانا کھا لے۔ اب دیکھیے یہ سرداروں میں سب سے زیادہ لنگر ہوتے ہیں جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہماری کاسٹ کا ہے کون غیر ہے، جو بھی آتا ہے اس کو کھلاتے رہتے۔ تو یہ ہماری ساری جو اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگ کو جو حکم دیا تھا وہ ساری کی ساری آج جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے ان کو اپنا لیے، جتنی بھی خوبیاں تھیں۔ اب دوسرا ایک تحریک ہے سوامی پربھو کی، جس کو ہرے راما اور ہرے کرشن کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ 14 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں، ڈیلی، پوری دنیا میں ان لوگوں کا مشن ہے کہ 14 لاکھ لوگوں کو روز کھانا کھلاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسٹیو جاب جو ہے، جو ایپل کا فاؤنڈر ہے، اس کی ایک اسپیچ ہے، 14 منٹ کی اسپیچ ہے، اس میں اس نے بتایا ہے کہ جب وہ غریب تھا وہ کیسے بڑا ہوا، اور وہ کھانا کھانے کہاں پر جاتا تھا، ہرے راما ہرے کرشنا ٹیمپل جو امریکہ میں ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ بہت اچھا کھانا بناتے تھے، ٹیسٹی بناتے تھے۔ وہ حالانکہ دنیا کا ریچسٹ مین ہو گیا ہے، لیکن وہ آج تک جس نے اس کو کھانا کھلایا ہے اس کا احسان نہیں بھولا ہے۔ تو کھانا کھلانے والا اور کھانا کھانے والا، جو کھانا کھاتا ہے وہ اپنا کھانے
کھلانے والے کا احسان کبھی نہیں بھولتا ہے۔ تو اس لیے آج ہم لوگ جو سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ لوگ کی لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا بھلا کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کی ہی سننے لگ جاتے ہیں، پھر ہماری بات کیوں سنیں گے۔ ہمارے اجتماعات ہوتے ہیں اور گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں دیکھیے اتنے بڑے بڑے ٹینٹ لگتے ہیں، پنڈال لگتے ہیں، لیکن آس پاس کے غریب لوگوں کو وہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ بس جو لوگ اجتماع میں آئے ہیں وہی لوگ کھاتے ہیں اور وہاں سے چل دیتے ہیں، آس پاس کے لوگوں کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ بات جو ہے بہت گہرائی سے سوچنے والی بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں تیسری چیز ہے فویل للمصلین۔ اب بس بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ مصلین، مصلی، نمازی، ویل کہتے ہیں برائی کو۔ سو سفرنگ یا گریف، اور وہ اس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ سو سفرنگ یا کیلیمٹی یا مس فارچون اس کو کہہ سکتے ہیں۔ سو مس فارچون فار دا پرفارمرس آف صلاۃ، یعنی کہ نمازیوں کے لیے برائی ہے یہاں پر۔ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے یا اپنی نمازوں میں یا اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں، اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا اپنی نمازوں میں غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں۔ دوز ہو نیگلیکٹ دیئر پریئرس۔ اب یہ ایک جو برائی ہے وہ یہ برائی ہے کہ نماز کو بھولے ہوئے ہیں یا نماز سے غافل ہیں، نماز کو بھولا ہوا ہے، یعنی کہ نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوئی، حاجت ہوئی تو پڑھ لی، نہیں تو نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنے کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ جاب کی ضرورت ہے، یا بزنس شروع کرنا ہے، کاروبار شروع کرنا ہے، یا کاروبار میں نقصان ہو گیا تو مسجد میں آ گئے، یا رشتے کی ضرورت ہے، اچھے رشتے چاہیے تو نماز میں آ گئے، وظیفہ شروع کر دیا، یا ایگزام میں پاس ہونا ہے تو نمازیں شروع کر دی، یا شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد لڑکا چاہیے تو دعائیں اور نمازیں شروع کر دی۔ تو ایسے لوگ مسجد میں کبھی کبھی ہی نظر آتے ہیں، کہ مسجد میں پھر آنے جانے والے لوگ بھی پوچھتے ہیں کیا بھائی سب خیریت تو ہے نا؟ تو وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اپنی جو ہے کسی حاجت ہے، ان کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس وجہ سے یہ مسجد میں آیا ہے۔ تو آج تو خیر مسجدوں میں ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بند ہے، تو ہم لوگ مسجد جو بناتے ہیں محلے میں، بلڈنگ میں، وہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ اس میں نماز پڑھی جائے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ دے کر پھر ایک نماز پڑھنے والا رکھ لیتے ہیں اور اسی سے نماز پڑھواتے رہتے ہیں، اور پیسہ دے کر قرآن پڑھواتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں۔ اور کیونکہ ہم لوگ تو بیزی ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اب ہر بلڈنگ میں، ہر محلے میں اتنے لوگ رہتے ہیں، مسجدوں میں تو بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو جانا چاہیے۔ آج ہمارے ہی محلے میں جتنی بھی مساجد ہے وہ ساری کی ساری خالی پڑی رہتی ہے، مشکل سے 1 آدمی، 2 آدمی یا 3 آدمی، اتنی آبادی ہے کہ ایسی 10 مساجد بھر جائے، لیکن کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب لوگوں نے جانا چھوڑ دیا، مسجدیں سونی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بند کروا دی کہ جب کوئی آتا نہیں ہے تو مسجدیں کھول کر فائدہ کیا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ مسجد بند ہی رہے۔ اب یہ تو ہو گئی نماز سے غفلت، یعنی کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی۔ اب دوسری ایک ہے کہ نماز میں غفلت۔ نماز میں غفلت اس کو کہتے ہیں کہ فجر میں اٹھ نہیں سکتے، عشاء میں جا نہیں سکتے، عصر سونے میں گزر جاتی ہے، مغرب میں کچھ معمول سے زیادہ لوگ نظر آ جاتے ہیں، کیونکہ اذان کے فوراً بعد جماعت ہو جاتی ہے، کیونکہ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنا تو پڑتا نہیں ہے، اس وجہ سے مغرب میں زیادہ بھیڑ تھوڑی بہت نمازیوں کی نظر آ جاتی ہے۔
اب مسجد میں جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ وہاں پر بیٹھے ایک دوسرے کا حال چال معلوم کرے، حالات حاضرہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، پلاننگ کرے، اسٹریٹجی بنائے کہ کیسے سسٹم کو چلانا ہے، کیسے سسٹم کو ہاتھ میں لینا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو تو کیا ہے آج کل ایسا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ یہ تو دنیا کی باتیں ہیں اور یہ تو اس کو تو مسجد میں کرنا ہی نہیں چاہیے ایسی باتوں کو۔ تو اس لیے ہم لوگ جو ہے نا بالکل کوئی پلاننگ نہیں ہے، بالکل ان پلان، اور بس دوسروں کے رحم و کرم پر ہے کہ فلاں پارٹی جیتے اور فلاں پارٹی نہ جیتے، کہ کسی نہ کسی طرح فلاں پارٹی آئے ہی نہیں، وہ ہار ہی جائے، یعنی کہ ہم دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اور ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا، اس کا بالکل برعکس ہونا چاہیے تھا کہ اسلاف جو تھے ہمارے، یعنی کہ پہلے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین، وہ لوگ ان لوگوں کے رحم و کرم پر دوسرے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے رحم و کرم پر دوسرے لوگ تھے تو وہ خود جو رولنگ پارٹی تھی وہ منصف تھی، یعنی کہ انصاف کرتی تھی، تو کسی میں بھی ناانصافی نہیں ہوتی تھی۔ تو آج اگر منصف لوگ اگر سطح میں آ جائیں تو آج جو ناانصافی ہو دنیا میں، یہ ناانصافی نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ ساری پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، اپنی نماز پڑھ لی اور تسبیحات کر لی اور وظیفے کر لیے، چلے کر لیے، اسی چکر میں لگے رہتے اور اسی کو جو ہے وہ ہم لوگ دین کی باتیں سمجھتے ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جس دن یہ لوگ فجر میں اٹھ گئے سمجھو اس دن یہ لوگ جاگ گئے۔ اور فجر کی نماز تو صرف اللہ کے فوجیوں کے لیے ہے، جو بھی اللہ کے فوجی بننا چاہتے ہیں وہ فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں۔ اور باقی تو جو لوگ جیسے بھی ہیں وہ سب اردلی ہے، اردلی کے یعنی کہ جو فوجی کا جو سرونٹ ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، وہ انہی کی مانند ہے۔ تو